7 دسمبر 1941 تاریخ کا وہ دن تھا جس دن دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا تھا۔ US نیول بیس تباہ ہونے کے دہانے پر تھا اور اس بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ ایک افریقن جو کہ اس بیٹل شپ میں باورچی کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ ڈورس نامی باورچی اپنے آفیسرز کو ناشتہ دیتا ہے کہ اچانک ڈورس کو سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ڈورس فوراً باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آسمان بامبر ایئر جیٹ سے بھرا ہوا ہے۔ پورے ایئر بیس پر میزائل کی بارش شروع ہوتی ہے۔ جاپانی ایئر جیٹ نے چن چن کر ایئر بیس کے بیٹل شپس کو مارنا شروع کر دیا اور پل بھر میں پوری ایئر بیس قیامت جیسے منظر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تھا امریکن پرل ہاربر ایئر بیس۔ جاپان نے آخرکار امریکہ جیسے سپر پاور پر حملہ کرنے کی جرأت کیوں کی تھی؟ ایک باورچی کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا؟ اگر امریکہ ورلڈ وار 2 کا حصہ ہی نہیں تھا تو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر حملے کیوں کیے گئے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ معزز دوستو، پرل ہاربر ہوائی میں امریکی بحری اڈے کے خلاف امپیریل جاپانی بحریہ کا ایک حیرت انگیز فوجی حملہ تھا۔ یہ حملہ ایک جاپانی بحری فضائی بیڑے نے کیا تھا جس میں 6 طیارہ بردار بحری جہاز اور 350 سے زائد طیارے شامل تھے۔ یہ حملہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے نتیجے میں امریکی بحر الکاہل کے بحری بیڑے کو خاصی نقصان پہنچا، جس میں 4 جنگی جہازوں کا ڈوبنا اور بہت سے دوسرے بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کو نقصان پہنچا۔ اس حملے کا مقصد امریکہ کو جنوب مشرقی ایشیا میں جاپانی فوجی کارروائیوں میں مداخلت کرنے سے روکنا تھا اور جاپانیوں نے اسے امریکہ پر فوری اور فیصلہ کن فتح حاصل کرنے کے طور پر کیا تھا۔ پرل ہاربر پر حملہ امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں لے آیا اور اس حملے نے امریکی رائے عامہ پر گہرا اثر ڈالا اور صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے اسے ایک ایسی تاریخی بدنامی قرار دیا جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ پرل ہاربر پر حملہ امپیریل جاپانی بحریہ نے 7 دسمبر 1941 کو کیا تھا اور یہ پرل ہاربر ہوائی میں امریکی بحری اڈے کے خلاف ایک حیران کن فوجی حملہ تھا۔ جاپان کے حملے کے کئی وجوہات تھیں۔ جاپان فتح اور نئی آبادیوں کے ذریعے ایشیا میں اپنی سلطنت کو بڑھا رہا تھا۔ جاپانی حکومت کا خیال تھا کہ امریکہ ان کے آگے بڑھنے کے منصوبوں کے لیے ایک ممکنہ خطرہ ہے، کیونکہ امریکہ جاپانی جارحیت کے خلاف چین اور ایشیا کے دیگر ممالک کی حمایت کر رہا تھا۔ جاپان کو اپنی صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے قدرتی وسائل جیسے تیل اور ربڑ تک رسائی کی ضرورت تھی۔ امریکہ جاپان کے ان وسائل کے اہم ذرائع میں سے ایک تھا، لیکن اس نے چین پر جاپان کی جارحیت کی وجہ سے جاپان کو تیل اور دیگر خام مال کی ترسیل بند کر دی تھی۔ اس وقت جاپان 80% تیل امریکہ سے لے رہا تھا، جبکہ امریکہ نے جاپان کو تیل دینا بند کر دیا، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ جاپان چین سے اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ جاپان پر عسکریت پسند رہنماؤں کی حکومت تھی جو توسیع پسندی کی پالیسی پر یقین رکھتے تھے اور ایک عظیم تر مشرقی ایشیا کے تعاون سے خوشحالی کا دائرہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو خطے پر حاوی ہو۔ جاپان کے رہنما مغربی طاقتوں کے اثر سے آزاد ہو کر ایشیا میں ایک نیا نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ جاپان کی معیشت درآمد شدہ قدرتی وسائل جیسے تیل، ربڑ اور دھاتوں پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی۔ ملک کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ انہیں اپنی اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے علاقے کو وسعت دینے اور مزید وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جاپان کے رہنما انتہائی قوم پرستی کے ایک شکل پر یقین رکھتے تھے جس نے جاپانی عوام اور ثقافت کی برتری پر زور دیا۔ انہوں نے خود کو ایشیائی نسل کے رہنما کے طور پر دیکھا اور دوسرے ایشیائی ممالک پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کی۔ جاپان کے رہنما ورسائی کے معاہدے جاپان کی فوجی اور اقتصادی طاقت پر عائد پابندیوں سے سخت ناراض تھے اور مغربی طاقتوں سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی بحر الکاہل کا بیڑا پرل ہاربر ہوائی میں مقیم تھا اور اسے جنوب مشرقی ایشیا میں جاپان کے فوجی منصوبوں کے لیے ممکنہ خطرے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ پرل ہاربر پر حملہ کر کے جاپان نے امید ظاہر کی کہ وہ امریکی بحر الکاہل کے بحری بیڑے کو تباہ کر دے گا اور امریکہ کو خطے میں جاپانی فوجی کارروائیوں میں مداخلت کرنے سے روک دے گا۔
اس سے پہلے جاپان اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ سفارتی کوششوں میں مصروف تھا، تاہم یہ کوششیں تسلی بخش حل حاصل کرنے میں ناکام رہیں اور جاپان نے محسوس کیا کہ اس کے پاس فوجی طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پرل ہاربر پر حملے کے نتیجے میں امریکی بحر الکاہل کے بحری بیڑے کو کافی نقصان پہنچا، جس میں 4 جنگی جہازوں کا ڈوب جانا اور بہت سے دوسرے بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کو نقصان پہنچا۔ اس حملے کے نتیجے میں 2400 سے زیادہ امریکی ہلاک ہوئے اور امریکہ دوسری جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ یہ حملہ ورلڈ وار 2 کا ایک اہم لمحہ تھا اور اس نے امریکی رائے عامہ پر گہرا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے جنگی کوششوں کی حمایت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پرل ہاربر میں امریکی بحری اڈہ 7 دسمبر 1941 کو جاپانیوں کے حملے کے وقت ریاستہائے متحدہ کی سب سے اہم فوجی تنصیبات میں سے ایک تھا۔ یہ اڈہ بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ بشمول پرل ہاربر کا مرکزی اڈہ، ہیکم فیلڈ کا قریبی ایئر فیلڈ اور پورے جزیرے میں کئی چھوٹے اڈے اور سہولیات، بندرگاہ کو خود ابدوز شیکن جالوں اور دیگر دفاعی اقدامات کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا، لیکن اڈے کو فضائی حملے کے خلاف زیادہ مضبوط نہیں بنایا گیا تھا۔ حملے کے وقت پرل ہاربر پر کل 8 جنگی جہاز موجود تھے، جن میں متعدد کروز ڈسٹرائر اور دیگر جہاز تھے۔ ہیکم فیلڈ کا ہوائی اڈہ بھی متعدد طیاروں کا گھر تھا، جن میں جنگجو، بمبار اور جاسوس طیارے شامل تھے۔ امریکہ کے جنگ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے غیر جانبداری کی پالیسی اپنائی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لینڈ لیز جیسے تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ تاہم امریکہ نے اتحادیوں، خاص طور پر برطانیہ کو ایسے پروگراموں کے ذریعے اہم امداد فراہم کی جس نے اتحادیوں کو جنگی سامان فراہم کیا۔ 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد امریکہ دوسرے جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ یہ حملہ امریکہ کو جنگ میں لے آیا اور اس نے فوری طور پر جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ڈورس ملر دوسری جنگ عظیم کے دوران ریاستہائے متحدہ کے بحریہ میں باورچی تھا۔ وہ 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر حملے کے دوران اپنے بہادرانہ اقدامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ حملے کے دوران ڈورس ملر USS ویسٹ ورجینیا میں خدمات انجام دے رہے تھے جب اس نے دیکھا کہ جہاز کی طیارہ شکن بندوقیں بغیر پائلٹ کے ہیں، تو ملر نے بندوقوں میں سے ایک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور جاپانی طیاروں پر فائرنگ شروع کر دی اور لگ بھگ 6 جہازوں کو مار گرایا۔ گنر کے طور پر کوئی باقاعدہ تربیت نہ ہونے کے باوجود ملر نے بندوق چلانے میں غیر معمولی ہمت اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وہ گولی چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا اور وہ جہاز کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ پرل ہاربر پر حملے کے دوران ملر کے اقدامات کو نیوی کراس سے نوازا گیا، جو کہ امریکی بحریہ میں بہادری کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وہ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے افریقی امریکی تھے۔ ملر کی بہادری نے بہت سے افریقی امریکیوں کو دوسرے جنگ عظیم کے دوران فوج میں شامل ہونے اور اپنے ملک کے لیے لڑنے کی ترغیب دی اور انہیں ایک حقیقی امریکی ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران امریکہ چین کا کلیدی اتحادی تھا اور اس نے ملک کو اہم فوجی اور اقتصادی مدد فراہم کی۔ اس دوران امریکہ کی چین کی مدد کرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ چین کے محلی وقوع نے امریکہ کے لیے خطے میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنا اسے اسٹریٹجک طور پر اہم بنا دیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ ایک مضبوط چین بحر الکاہل میں جاپانی فوجی موجودگی کا مقابلہ کرنے اور جاپان کو مزید پھیلنے سے روکنے میں مدد دے گا۔ چین امریکی اشیاء اور خدمات کی ایک بڑی منڈی تھی۔ امریکہ کو چین کی مدد کرنے کی اخلاقی ذمہ داری کا احساس بھی محسوس ہوا، کیونکہ چینی عوام جاپانیوں کے ہاتھوں بہت سے مصائب برداشت کر رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم ایک عالمی تنازع تھا جس میں بہت سے ممالک اور گروہ شامل تھے۔ تاہم اگر آپ جنگ کے دوران بننے والے 2 بڑے اتحادوں میں جرمنی، اٹلی اور جاپان کے ساتھ ساتھ چند چھوٹے ممالک شامل تھے، ان ممالک کی قیادت امرانہ حکومتوں نے کی اور جارحانہ فوجی کارروائی کے ذریعے اپنے علاقوں کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ اس اتحاد میں بڑی طاقتیں امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین تھیں، لیکن کئی دوسرے ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہوئے۔
جن میں چین، فرانس اور کینیڈا شامل ہیں۔ اتحادی طاقتیں محوری طاقتوں کو شکست دینے اور ان کی جارحانہ توسیع پسندانہ پالیسیوں کو ختم کرنے کے لیے پرعزم تھیں۔ مجموعی طور پر دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شرکت اپنے علاقے کو وسعت دینے اور مزید وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے، دوسرے ایشیائی ممالک پر تسلط قائم کرنے اور مغربی طاقتوں کے خلاف انتقام لینے کی خواہش سے کار فرما تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان کو شکست دینے کی مہم کے ایک حصے کے طور پر ٹوکیو اور دیگر جاپانی شہروں کے خلاف کئی بمباری کی تھی۔ ان چاپوں میں سب سے مشہور ڈولٹل چاپا تھا، جو 18 اپریل 1942 کو کیا گیا تھا۔ جاپان کے خلاف کئی ماہ قبل پرل ہاربر پر اچانک حملے کا جوابی حملہ تھا۔ یہ حملہ امریکہ کے لیے ایک اہم مورال بوسٹر تھا اور جاپان کے اعتماد کو ایک اہم دھچکا تھا۔ اس ڈولٹل ریڈ چاپے نے جاپان کے خلاف مسلسل بمباری کی مہم کا آغاز بھی کیا، جو پوری جنگ کے دوران جاری رہی، جس کا اختتام اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم حملوں پر ہوا۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا۔ یہ بم، جسے لٹل بوائے یا B-29 کے نام سے جانا جاتا ہے، کو امریکی بمبار انولاگی سے لے جایا گیا، جس کا پائلٹ کرنل پال ٹیبٹس تھا۔ بم کو شہر سے تقریباً 1900 فٹ کی بلندی سے پھینکا گیا، جس کا وزن تقریباً 9700 پاؤنڈ تھا۔ دھماکے سے ایک بڑی روشنی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ایک جھٹکے کی لہر آئی، جس نے دھماکے کے 1.5 میل کے دائرے میں زیادہ تر عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ دھماکے کے فوری اثرات تباہ کن تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 70,000 افراد فوری طور پر ہلاک ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ دھماکے کی شدید گرمی نے بڑے پیمانے پر آگ لگائی، جو گھنٹوں تک جلتی رہی، جس نے تباہی میں اضافہ کیا۔ دھماکے سے شہر کی تقریباً 90% عمارتیں تباہ ہو گئیں، جس سے 10,000 لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ دھماکے سے نکلنے والی تبکاری بھی حملے کے بعد کئی ہفتوں اور مہینوں میں بڑے پیمانے پر بیماری اور موت کا سبب بنی۔ ہیروشیما پر بمباری کے صرف 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا۔ فیٹ مین کے نام سے جانا جانے والا یہ بم امریکی بمبار جہاز کے ذریعے پھینکا گیا۔ بم کو شہر پر تقریباً 1800 فٹ کی بلندی سے گرایا گیا، جس کا وزن تقریباً 10,800 پاؤنڈ تھا، جس سے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے شہر کی 40% عمارتوں کو تباہ کر دیا اور ایک اندازے کے مطابق 40,000 افراد فوری طور پر ہلاک ہوئے۔ ناگاساکی پر بمباری کا مقصد جاپان کو ہتھیار ڈالنے اور دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ 15 اگست 1945 کو جاپان نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا اور جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بموں کا استعمال متنازع ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جنگ کو جلد ختم کرنا ضروری تھا، اور دوسرے شہری آبادی پر اس طرح کے تباہ کن ہتھیار کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ تاہم بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے فیصلے میں بم دھماکے ایک اہم عنصر تھے، اور یہ کہ انہوں نے بالآخر جاپان پر ایک منصوبہ بند حملے سے پہلے جنگ ختم کر کے جانیں بچائیں، جس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔